السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کی خصوصیت۔ محترم سامعین، عرض و معروض سے قبل آپ تمام حضرات کو آپ کے محبوب یوٹیوب چینل سخن-ے-دین کی جانب سے اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ محترم سامعین، مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے۔ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہی وہ مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے جس میں عاشورہ کا دن بہت ہی بابرکت اور معظم ہے۔ یعنی 10ویں محرم کا دن یہی وہ مقدس دن ہے جس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، جس کے ہم ذیل میں مختصر واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی دن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ قیامت اسی دن یعنی 10ویں محرم کو آئے گی۔ رب العالمین نے عرش پر اپنی شان کے مطابق اسی دن استوا فرمایا اور پہلی رحمت بھی اسی دن نازل ہوئی۔ بحوالہ غنیۃ الطالبین۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے کرسی، قلم اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اسی دن سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، نیز سمندروں کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ عاشورہ کے دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے۔ عاشورہ کے دن فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، ڈوبا۔ اسی دن سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ عاشورہ عظیم ترین اور بزرگ و برتر والا دن ہے۔ اس میں ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ عاشورہ کے دن غسل کرنا مرض و بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ 54 میں رقم تراز ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی۔ اسی طرح حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کریں، زیادہ کریں۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں خوب کشادگی کرنا چاہیے، یعنی خوب خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔